بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ میں ہوں سمیرا ہیلتھ اے آئی والی فرام دا پلیٹ فارم آف ریحان آرٹیفیشل انٹیلیجنس ٹیچر ٹریننگ انسٹیٹیوٹ لیول 1 بیچ 25۔ ناظرین، آج کے شو میں آپ سب کو خوش آمدید۔ آج کا شو ہمارا بہت ہی آج کے دور کا امپورٹنٹ ٹاپک ہے۔ اس میں ہم بات کریں گے کہ ہم ٹیکنالوجی کو کس طرح اپنی تعلیم کو بہتر کرنے میں یوز کر سکتے ہیں۔ ٹیکنالوجی کیا رول پلے کر رہی ہے ہمارے اسٹوڈنٹس کے لیے، ہمارے ٹیچرس کے لیے، اس کے بارے میں اب آج ہم شو میں بات کریں گے۔ ہمارے شو میں آج ایک بہت ہی معزز مہمان تشریف رکھتے ہیں اس ٹاپک پہ بات کرنے کے لیے۔ تو ناظرین، آئیے بغیر کسی تاخیر کے آج کا شو شروع کرتے ہیں۔ السلام علیکم میم، ویلکم ٹو دا شو۔ آپ کیسی ہیں؟ وعلیکم السلام سمیرا، میں بالکل ٹھیک ٹھاک، آپ سنائیں آپ کیسی ہیں؟ میں ٹھیک ہوں الحمدللہ۔ عائشہ، ذرا ناظرین کو سب سے پہلے تو اپنا ایک بریف تعارف کروا دیجیے تاکہ وہ آپ کے بارے میں جان سکیں۔ آپ کا نام کیا ہے، آپ کہاں سے تعلق رکھتی ہیں، اور آپ کا پروفیشن کیا ہے؟ جی بالکل، میرا نام عائشہ ریحان ہے اور اس وقت میں ریحان اسکول کوئٹہ کیمپس سے ACCL فاؤنڈیشن لیول کی میں اسٹوڈنٹ ہوں۔ میں ریحان اسکول کوئٹہ کیمپس سے اپنی AI کی تعلیم حاصل کر رہی ہوں، اور اگر میں اپنی پاسٹ ایجوکیشن کے بارے میں بتاؤں تو میں نے BBIT کی ڈگری حاصل کی ہوئی ہے فرام انٹرنیشنل اسلامک یونیورسٹی اسلام آباد، اور اس کے علاوہ جو میٹرک ہے میرا وہ میں نے کیا ہوا ہے ہمایوں روڈ راولپنڈی سے، اور جو میری FSC ہے ان پری انجینئرنگ وہ میں نے کوہاٹ فضائی انٹر کالج کوہاٹ سے کیا ہوا ہے۔ ریزن اس کی یہ ہے مختلف شہروں کی، کیونکہ میرے فادر جو تھے وہ آرمی میں تھے نا، تو ابھی وہ ہی از اے ریٹائرڈ آرمی آفیسر، تو ان کی وجہ سے یہ ہے کہ ہم لوگ مختلف شہروں میں گھومتے پھرتے رہے ہیں۔ تو جس شہر میں ہماری اویلیبلٹی ہوتی تھی یا جس شہر میں ہم لوگ موجود ہوتے تھے، پھر اسی شہر میں رہ کے ہم لوگوں نے اپنی ایجوکیشن کو کنٹینیو کیا تھا۔ پھر جب وہ پرماننٹ ریزیڈنٹ ہو گئے تھے ہم لوگ، اسلام آباد میں گھر بنا لیا تھا، پھر وہیں پہ میں نے اسلام آباد سے پھر اسلامک یونیورسٹی سے میں نے اپنی BBA کی ڈگری حاصل کی، اور ابھی ریحان اسکول جو ہے وہ میں نے اپریل کے منتھ میں جوائن کیا تھا، اسی ایئر اپریل میں۔ جی بہت شکریہ عائشہ، آپ نے اپنا تعارف دے دیا۔ ماشاءاللہ، یو آر اے ویل ایجوکیٹڈ لیڈی۔ عائشہ، یہ بتائیے گا کہ جیسا کہ آپ نے کافی زیادہ اپنی آف لائن ایجوکیشن ڈفرینٹ انسٹیٹیوشن سے حاصل کی ہے اور ماشاءاللہ بڑی اچھی کی ہے۔ آپ کو آف لائن کے بعد یہ آن لائن لرننگ کا خیال کیسے آیا، اور آپ کو ریحان اسکول کا کیسے پتہ چلا؟ مس سمیرا، ابھی بھی جو میں کر رہی ہوں وہ بیسیکلی تو اٹس ناٹ اے کمپلیٹلی آن لائن لرننگ۔ میں نے آپ کو بتایا بھی کہ فزیکل لرننگ میں کر رہی ہوں، میرا ریحان اسکول کا کیمپس ہے ادھر کوئٹہ میں نا، تو میں وہاں جاتی ہوں، اور ایز بینگ ہر بندے کی اپنی پرسنل پریفرنسز ہوتی ہیں۔ اگر میں اپنی پریفرنس کی بات کروں تو مجھے ایک آن لائن سے زیادہ ایک جو فزیکل فیسیلیٹیٹر ہوتا ہے نا، مجھے لگتا ہے کہ وہ زیادہ جو ہے نا ان سے سمجھنے میں زیادہ آسانی ہوتی ہے۔ تو یہ ہے کہ وہ بہت ہیلپ آؤٹ کرتا ہے آپ کو، آپ کی لرننگ پروسیس کو جو ہے وہ بوسٹ کرتا ہے، انہینس کرتا ہے۔ تو یہ ہے۔ دوسرا، اگر ریحان اسکول جوائن کرنے کے بارے میں بات کی جائے تو اس کی جو مین ریزن ہے نا وہ میرا بیٹا ہے، بیکاز اس کو میں اسکل بیسڈ لرننگ کی طرف نا تھوڑا سا شفٹ کرنا چاہ رہی تھی، لائک نارمل کنونشنل سسٹم سے میں اسکل بیسڈ لرننگ کی طرف لا رہی تھی۔ اور جتنی بھی میں نے ریسرچ کی، ریحان اللہ والا کی جتنی بھی ویڈیوز دیکھیں، ان سے بہت موٹیویشن ملی نا کہ اتنے چھوٹے چھوٹے بچے آپ دیکھیں کہ لائک بیکورڈ ایریا سے، یا پھر آپ یہ کہہ لیں کہ نارمل بھی بچے آ رہے ہیں، وہ سیکھ رہے ہیں، ویب ڈیولپمنٹ سیکھ رہے ہیں، ٹیکنالوجی کا بیٹر یوزج سیکھ رہے ہیں، اور کتنی ماشاءاللہ چھوٹی چھوٹی ایج میں ارننگ کر رہے ہیں نا۔ تو وہ اس چیز نے کافی ایک چیز کو آپ کہتے ہیں نا کہ ایک آپ کے اندر ایک ڈٹرمنیشن ڈیولپ ہوتی ہے کہ بھائی جب یہ بچے کر رہے ہیں تو ہمارا بچہ کیوں نہیں کر سکتا، اور ابھی آنے والے وقت کی بھی یہ نیڈ ہے۔ تو اس وجہ سے بھی میں نے جو ہے نا یہ ایک شفٹ کروایا تھا اپنے بیٹے کو، اور پھر اس کے اندر جو ایک مین بیسک ریزن تھی نا میری کرنے کی، وہ یہ تھی کہ نارمل سسٹم کو تو ہمیں پتہ ہے کہ ہم نے خود بھی کیا ہے، ہم کر رہے ہیں، اور ہم آگے بھی انشاءاللہ کریں گے، تو اس کی ہمیں نو ہاؤ ہے، اس کا ہمیں نہیں پتہ نا کہ چیزیں کس طریقے سے ہیں۔ اور جس طرح ریحان اللہ والا بھی کہتے ہیں کہ اگر آپ نے ایک ریفارمیشن لانی ہے تو اس ریفارمیشن کو لانے کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ ایک فیملی کے اندر
پوری کی پوری ریفارمیشن آئے نا. پیرنٹس اگر خود اچھے طریقے سے چیز کی انڈرسٹینڈنگ رکھتے ہوں گے تو وہ اپنے بچوں کو بھی سکھا سکیں گے کل کو. تو وہ اس وجہ سے میرا جو مین ریزن تھا نا اس کے اندر اسٹیپ ان کرنے کا وہ میرا بیٹا تھا کہ میں خود بھی سیکھوں ساتھ ساتھ اس کو بھی سکھاؤں نا, اور میں دیکھ سکوں کہ وہ اس چیز کو کتنا پرسو کر پائے گا نہیں کر پائے گا, سیکھ رہا ہے نہیں سیکھ رہا ہے. تو اس کی ہیلپ کرنے کے لیے بیسیکلی میرا جو تھا وہ مقصد یہی تھا. عائشہ بہت شکریہ, آپ نے بہت ڈیٹیل سے بتا دیا. ناظرین, عائشہ کی بات کی تائید کرتے ہوئے کہوں گی کہ یہ بہت اچھی بات ہے جب پیرنٹس خود انوالو ہو جاتے ہیں نا اپنے بچوں کے ساتھ لرننگ پروسیس میں, تو وہ لرننگ پھر بچوں کے لیے بڑی ہی مثبت ثابت ہوتی ہے. ہم جی اپنی بات کو آگے بڑھائیں گے. عائشہ, یہ بتائیے گا کہ ابھی تک ریحان اسکول سے آپ نے کون کون سی نیو اسکل حاصل کی ہیں جس کو آپ سمجھتی ہیں کہ پہلے جو آپ کی آف لائن اسٹڈی تھی اس میں آپ نے نہیں کیا, یا میں یہ کہوں گی جو آپ کا بیک گراؤنڈ ہے ایجوکیشن کا اس میں آپ نے وہ اسکل نہیں سیکھی تھی, کون سی نئی اسکلز ہیں جو آپ نے ابھی سیکھی ہیں, وہی ہمیں 2 سے 3 اپنے ناظرین کو بتا دیں. جی بالکل سمیرا, ایکچولی یہ ہے کہ اگر میں بولوں کہ کانفیڈنس میرے اندر بات کرنے کا بالکل نہیں تھا تو ایسا نہیں ہے. وہ الحمد للہ کیونکہ میری ایجوکیشن اس قسم کی ہے نا, بی بی آئی ٹی کے اندر ہم لوگوں کے پراپر لائک ہوتے تھے کہ ہم لوگوں نے پریزنٹیشنز دینی ہوتی تھیں, تو وہ ہمیں پریپیئر کرنی ہوتی تھی. پھر کلاس میں ہمیں مطلب اسٹوڈنٹس کے آگے کھڑے ہو کے ہمیں اپنے ٹاپکس کو پریزنٹ کرنا ہوتا تھا. تو وہ یہ چیز ہے کہ وہ پہلے بھی تھی, لیکن ایک اسٹرینجر سے بات کرنا نا یہ ٹوٹلی ایک نیو چیز ہے. اب دیکھیں, آپ مجھے نہیں جانتی, میں آپ کو نہیں جانتی نا, لیکن ایک ہیزیٹیشن ہوتی ہے کسی بھی اسٹرینجر سے بات کرنے کی. تو آئی تھنک کہ ریحان اسکول کا جو پلیٹ فارم ہے نا وہ ہمیں یہ چیز پرووائڈ کر رہا ہے کہ ہم کسی سے بات کرتے ہوئے ہیزیٹیٹ نہ کریں. ہم نے کوئی کوشچن پوچھنا ہے نا تو ہم اس کوشچن کو پوچھنے کے لیے نا اپنے اندر کانفیڈینس ڈیولپ کریں. کوشچن کا غلط ہونا یا صحیح ہونا اس بات کو نہیں وہ کرتا کہ آپ جو ہے نا آپ کا جو ہے وہ کانفیڈینس لیول ڈاؤن ہو جائے. آپ جو بات پوچھنا چاہتے ہو آپ پوچھو, آپ اگلے کے ایک پروسیس سے اس کے جرنی سے آپ کچھ نہ کچھ لرن ضرور کرتے ہو. بہت ساری جس طرح میں نے عورتوں سے یہاں پہ اس پلیٹ فارم کے تھرو میری بات ہوئی اور مجھے بہت اچھا لگا کہ ورکنگ وومنز ہیں ساری, لائک یا ہاؤس وائفس ہیں, وہ اپنے کام کے ساتھ ساتھ اس پلیٹ فارم کو مینیج کر رہی ہیں, اے آئی ٹولز کو یوز کر رہی ہیں, اپنی لائف کے اندر جو ہے اس کی ایفیکیسی کو جو ہے وہ بوسٹ کر رہی ہیں. تو وہ ساری چیزیں ہیں. تو اسی طرح ابھی ٹولس کا بیٹر یوزیج, آف کورس چیٹ جی پی ٹی پہلے جس طرح ہم یوز کرتے تھے اور اب جو میں چیٹ جی پی ٹی کا یوز کر رہی ہوں اس میں زمین آسمان کا فرق ہے. پتہ چلتا ہے کہ کس طریقے سے ہم یوز کر رہے ہیں. پھر بہت سارے اے آئی ٹولز ہیں نا جن کی ہمیں نو ہاؤ ہوئی ہے. ڈیپ سیک کا پتہ چلا, کلاڈ کا پتہ چلا, جیمنائی کا مجھے نہیں پتہ تھا, مجھے ریحان اسکول جوائن کرنے کے بعد پتہ چلا. تو یہ ساری چیزیں ہیں جنہوں نے میری فنکشنالٹی کو انکریز کیا ہے. بہت شکریہ عائشہ, بہت اچھے سے آپ نے الیبریٹ کیا. ایسا ہی ہے جب بھی ہم ایک نئے سفر پہ نکلتے ہیں تو کافی نیو چیزیں ہمیں سیکھنے کو ملتی ہیں. بالکل اور بالکل ٹھیک ہے, ہم نے اپنے دور میں یہ ساری چیزیں نہیں کی کیونکہ اس وقت یہ ساری ٹیکنالوجیز اویلیبل بھی نہیں تھی, جسٹ فیس بک اور یہ چیزیں ہوتی تھیں. جی. اچھا عائشہ, یہ بتائیے گا ریحان اسکول میں لیول 1 پہ کافی ساری ٹاسک کرائی جاتی ہیں, جیسے کہ ٹیڈ ٹاکس آپ نے بھی کی ہوں گی, اے آئی سیشن کرائے جاتے ہیں چیٹ جی پی ٹی کے ساتھ, سیسمی کے ساتھ, کو پائلٹ کے ساتھ کیے جاتے ہیں. اچھا, اس کے بعد پوسٹ بنائی جاتی ہیں, اسٹوری پوسٹ بنائی جاتی ہیں, سانگ کریشن جسے فیس لیس ویڈیوز بھی کہتے ہیں وہ بھی بنوائی جاتی ہیں, انٹرویوز ہیں, لائیو ہیں, ریکارڈنگ ہے. اچھا یہ بتائیے گا, یہ ساری ٹاسک ابھی تک آپ کافی سے گو تھرو ہو چکی ہوں گی, کہ ان ساری ٹاسک میں اس لرننگ پروسیس میں آپ کو سب سے زیادہ کس ٹاسک کو کرنے میں ڈیفیکلٹی پیش آئی؟ ڈیفیکلٹی تو دیکھیے مس سمیرا, ایز بینگ اے وومن اگر میں بات کروں نا, سب سے پہلی ڈیفیکلٹی یہ ہوتی ہے کہ آپ کو اپنے آپ کو سوشل میڈیا پہ اپنی آواز کو یا اپنے فیس کو ایک لانا ہوتا ہے نا. تو وہ ایک چیز ہے کہ ہماری زندگی میں پہلے بھی دیکھیں یہ جتنے بھی لائک فیس بک ہو گیا, انسٹاگرام ہو گیا, ہم اس کو اسکرولنگ کے لیے یوز کرتے تھے نا. اب ہمیں جو ہے وہ ان چیزوں کو اس طرح سے یوز کرنا ہے کہ ہمیں اپنا کوئی بھی ٹاسک پرفارم جب ہم کر لیتے ہیں تو ہمیں اس کو شو کرنا ہوتا ہے, جس کے اندر موسٹ امپورٹنٹلی آپ کو پتہ ہے ہمارا سی سیم کال ود مایا ہے, پھر ہمارا جو ہے وہ ٹیڈیکس ریویوز ہیں, پھر انٹرویوز ہیں. تو ان کے اندر انسان کو تھوڑا سا وہ ایک دم ہیزیٹیشن ہوتی ہے کہ نہیں ہم نے جو ہے نا وہ اپنے آپ کو شو کرنا ہے. لیکن وہ اگین وہی بات ہے کہ ود دا پیسج آف ٹائم آپ یوز ٹو ہو رہے ہو چیزوں کے ساتھ, آپ ان چیزوں کو لرن کر رہے ہو کہ یہ پارٹ آف دا پروسیس ہیں, تو یہ چیزیں اب ہمیں کرنی ہے تو ہم کر رہے ہیں نا ان چیزوں کو.
تو یہ چیز ہے ڈفیکلٹی مجھے انہی چیزوں کے اندر زیادہ فیس ہوتی تھی کہ جیسے ایک دم کیمرہ آن ہوتا تھا نا، تو وہ ایک آپ کہہ لو کہ کیمرہ کا ایک وہ جو ہوتا ہے نا، وہ ایک دم فیئر سا آپ کے اوپر آ جاتا ہے کہ اب کیا کرنا ہے. تو وہ بھی میں دیکھ رہی ہوں کہ ود دا پیسج آف ٹائم الحمد للہ وہ بہتری آ رہی ہے میرے اندر. جی عائشہ بالکل ٹھیک ہے. عائشہ یہ بتائیے گا، تھوڑا سا ٹاپک کے ساتھ ٹچ کرتے ہیں کہ تعلیم میں ٹیکنالوجی سے کیا مراد ہے، اور ہمارے دیکھنے والے ناظرین کو یہ بتائیے کہ ٹیکنالوجی میں تعلیم کے روایتی طریقوں کو کس طرح تبدیل کری ہے. آپ کا کیا خیال ہے کہ پہلے جو تعلیم کے طریقے تھے وہ اب کس طرح تبدیل ہو رہے ہیں آن لائن کی وجہ سے نا؟ دیکھیں ٹیکنالوجی جو ہے نا، ایڈوانسمنٹ آف ٹیکنالوجی وہ ہماری لائف کے اندر ایز تو ہر شعبے میں جو ہے نا وہ پیدا کر رہی ہے. آپ چاہے اس کو ایجوکیشن سے ریلیٹ کریں، چاہے آپ اس کو آن لائن شاپنگ سے ریلیٹ کریں، چاہے آپ اس کو بینکنگ سے ریلیٹ کریں، ہر ایک چیز کے اندر فائدہ مند ہے. اگر اسپیسیفکلی ہم اس کو ایجوکیشن کے ساتھ ڈیل کرتے ہیں تو آپ دیکھیں بچوں کے لیے تعلیم کی رسائی سب سے پہلی بات ہے بہت آسان ہو گئی ہے. ابھی ہمیں کوئی بھی چیز سیکھنی ہے، کوئی بھی چیز سمجھنی ہے نا، تو ہمارے لیے اب یہ جو ایک بہانہ ہے نا، یا آپ کہہ لو یہ جو ایک ایکسکیوز ہے کہ ہم یہ نہیں کر سکتے، وہ بہت ایک لیم ایکسکیوز ہے. بیکاز آپ دیکھیں ہر وقت ہر بندے کے پاس انٹرنیٹ کی اویلیبلٹی اور ایکسیسیبلٹی ہے. تو یہ سب چیزیں تو ہمارے لیے بہت زیادہ آسان ہو گئی ہیں نا. اب جتنے بھی ہمارے اے آئی ٹولز ہیں انہوں نے ہماری زندگی کو کتنا آسان کر دیا ہے. میں ایون اگر آپ کو یہاں پہ اگزامپل دوں اپنے بیٹے کی، تو میں یہی دیکھتی ہوں کہ آپ دیکھیں کسی بھی ٹاپک کو آپ چیٹ جی پی ٹی پہ ڈالیں، وہ آپ کو آپ کی کنوینئنس کے اکارڈنگلی آپ کو اتنا ہی آسان کر کے وہ سمجھا دے گا، اس کو شارٹ کر دے گا. اگر آپ نے الیبوریٹ کروانا ہے وہ آپ کو الیبوریٹ کر لے گا. تو بچوں کے لیے جو ہے نا وہ ابھی یہ ساری چیزیں بہت زیادہ آسان ہو گئی ہیں. ٹائم مینجمنٹ افیکٹو اور ایفیشینٹ ہو گئی ہے، ہر چیز بہت زیادہ ایفیشینٹ ہو گئی ہے. ہم لوگ دیکھیں لائبریریز کا یوز کرتے تھے، آپ کو یاد ہوگا ہمارے وقتوں میں ہمیں لائبریری کے کارڈز بنانے پڑتے تھے، ہمیں لائبریری میں اپنی اٹینڈنس دینی ہوتی تھی. یہاں پر اب وہ چیزیں نہیں ہیں. یہ سارے ٹولز جو ہیں وہ ہماری ہیلپ کر رہے ہیں، چیزوں کو آسانی سے سمجھنے میں ہماری ہیلپ کر رہے ہیں. اور ایون اس کے اندر آپ دیکھیں کوئی لینگویج بیریئر بھی نہیں ہے. آپ جس لینگویج میں اس سے بات کریں گے یا جس طرح بھی آپ ایون وائس کمانڈ دیں گے تو وہ تب بھی آپ کو جو ہے وہ ہیلپ آؤٹ کرتا ہے. تو ٹیکنالوجی تو obviously ہماری ایجوکیشن میں تو بہت ہمیں ہیلپ کر رہی ہے، ہماری تمام تر تخلیقی صلاحیتوں کو ابھار رہی ہے، ہمیں ہر ایک اسپیکٹ میں ہیلپ آؤٹ کرتی ہے. جی بالکل ٹھیک ہے عائشہ نے. ناظرین جیسے کہ عائشہ نے کہا کہ ٹیکنالوجی جو ہے اس نے تعلیم کے روایتی طریقوں کو بالکل بدل دیا ہے. جیسے کہ پہلے انہوں نے کہا کہ ہم لائبریری میں جا کے بکس لیتے تھے، پھر ہمیں لائن میں لگنا پڑتا تھا، پھر ایک بک کی ایک خاص لمٹ ہوتی تھی کہ آپ اسے 1 ویک کے لیے ایشو کرا سکتے ہیں یا 10 ڈیز کے ہوں، لیے، اس کے بعد آپ اسے ریٹرن کرنا تھا. آپ پڑھتے ہوئے بک پہ مارکنگ نہیں کر سکتے تھے، اپنے سٹائل میں نہیں پڑھ سکتے تھے، ظاہر ہے کیونکہ وہ آپ نے بورو کی ہوتی تھی اور واپس کرنا ہوتا تھا. اس طرح ہم ڈکشنریز کو یوز کرتے تھے. کسی ایک ورڈ کا بھی میننگ اگر آپ کو ڈھونڈنا ہوتا ہے، چاہے وہ انگلش ہے، بایولوجی ہے یا کوئی بھی سبجیکٹ ہے، تو ہم اس کے لیے ڈکشنریز کا یوز کرتے تھے اور ہمیں ایک ورڈز کا میننگ ڈھونڈنے میں بھی اچھا خاصا ٹائم لگ جاتا تھا. اب ہوں، جب سے یہ اے آئی ٹولز آ گئے، اس نے اسٹڈی کو بڑا ایزی کر دیا اور ٹائم سیونگ کر دیا. اب ہم ایک کلک پہ اپنا ریکوائرڈ نالج لے سکتے ہیں. تو بالکل. ٹیکنالوجی نے جو تعلیم کے روایتی طریقے تھے اسے ٹوٹلی بدل کے رکھ دیا اور اسے بڑا آسان کر دیا ہے. جو آن لائن تعلیم ہے اس سے طلباء کافی زیادہ فائدہ اٹھا سکتے ہیں، اپنا وقت سیو کر سکتے ہیں اور اپنے اس وقت کو وہ اپنے کسی اور پروڈکٹیو چیز میں جو ہے وہ استعمال کر سکتے ہیں. بالکل. عائشہ ہم اپنی بات کو آگے بڑھاتے ہیں. یہ بتائیے گا کہ کیا ٹیکنالوجی کی جو تعلیم ہے وہ ہر طالب علم کو اس کا کام کرنے میں آسانی پرووائڈ کرے گی، اور کیا ہر طالب علم کو یہ آن لائن ایجوکیشن اور اس کے بارے میں یا نیو ٹیکنالوجی یا میں کہوں کہ اے آئی ٹولس کے بارے میں سیکھنا چاہیے یا نہیں، یا کسی یہ اسپیسیفک ہم کہنے کے جو ہے وہ شعبہ تعلیم کے لوگوں کے لیے فائدہ مند ہے؟ دیکھیے ٹیکنالوجی کا جو استعمال ہے یا ٹیکنالوجی کو استعمال کرنے کا جو ایک پورا جرنی ہے اس کی جو ایجوکیشن ہے وہ تو میرے خیال سے دیکھیں ہر بندے کے لیے ہر فیلڈ میں امپورٹنٹ ہے. آپ ایون اگر آپ ڈاکٹر بھی بننا چاہتے ہو نا تو آپ کے لیے وہی بات آتی ہے کہ آپ کے لیے بہت آسانی کر دی گئی نا انفارمیشن کے حصول کے لیے. تو میں یہ نہیں سمجھتی کہ کسی ایک بندے کے لیے امپورٹنٹ ہے یا کسی ایک اسپیکٹ میں امپورٹنٹ ہے. ہر چیز میں ڈفرینٹ فیلڈز آف لائف ہے نا. اب ہر بندہ دیکھیں آپ یہ نہیں کسی کو بھی فورسفلی کہہ سکتے ہو کہ نہیں بھائی تم نے بچے نے اے آئی ایکسپرٹ ہی میں نے اس کو بنانا ہے.
وہ آبویسلی اس کے انٹرسٹ کے اوپر ہے. اگر کسی نے انجینئر بننا ہے یا کسی نے ڈاکٹر بننا ہے تو ہم کسی کو روک تو نہیں سکتے ہیں. اور آبویسلی جتنے مرضی اے آئی ٹولز آ جائیں، وہ جو ایک ڈاکٹر کی امپورٹنس ہے جو ازل سے چلتی آ رہی ہے وہ آخری دم تک رہے گی. ڈاکٹرز کو دیکھیں ہمیں چاہیے فزیکل، ہمیں بیمار ہوتے ہیں تو ہم کبھی چیٹ جی پی ٹی کو کھول کے تو نہیں دوائیاں لیتے نا، ہمیں ڈاکٹر کے تو وزٹ کرنا پڑتا ہے. لیکن ڈاکٹر کو اگر اپنی فیلڈ کے اندر اپنی نالج کو انہانس کرنے کے لیے، اس کو نالج میں اضافہ کرنے کے لیے اس کو اے آئی ٹولز کا یوز کرنا ہے، تو اس کو اتنی نالج ہونی چاہیے، اس کو پتہ ہونا چاہیے کہ یہ ٹیکنالوجی کی ایڈوانسمنٹ ہے اور مجھے اس کے اندر اتنا اتنا کام کرنا ہے، اس کو اپنے ساتھ جو ہے اپنی نالج کے ساتھ ساتھ اس چیز کو لے کر چلنا ہے. تو وہ تو اس کے خود کے اوپر ہے نا. تو میرے خیال سے تو یہ ہر بندے کے لیے امپورٹنٹ ہے کہ وہ ٹیکنالوجی کا بیٹر یوزیج، اس کی بیٹر جو ہے وہ اس کو استعمال کرنے کے جو طریقے ہیں ان کو وہ ضرور سیکھے. یہ ہر بندے کی گروتھ کے لیے، اس کی اپنی پرسنل ڈیولپمنٹ کے لیے ضروری ہے. جی عائشہ، بالکل ٹھیک کہا آپ نے. عائشہ یہ بتائیے، جیسے کہ آپ نے کہا کہ ٹیکنالوجی ہر انسان کو سیکھنی چاہیے اور سب کے لیے بینیفیشل ہو سکتی ہے، تو یہ بتائیں کہ کیا ٹیکنالوجی استاد کی جگہ بھی لے سکتی ہے؟ کہ یہ اتنی ایڈوانس ہو جائے گی کہ یہ ٹیچر کو ہی ریپلیس کر دے گی؟ نہیں، بالکل نہیں. جیسے میں نے ابھی دیکھیں اسٹارٹ میں یہ بات بولی نا کہ ہر بندے کی پرسنل پریفرنس ہے. میری پرسنل پریفرنس یہ ہے کہ مجھے فزیکل فیسیلیٹیٹر صحیح لگتا ہے. تو وہ یہ وہی چیز ہے. آپ دیکھیں استاد کی جگہ کوئی نہیں لے سکتا. استاد جو ہیں وہ ایک بڑا امپورٹنٹ رول پلے کرتے ہیں ایک معاشرے کو بنانے میں نا. تو استاد کا اپنا ایک مقام ہے، ان کا اپنا ایک ایکسپیرینس ہوتا ہے نا. دیکھیں اے آئی ٹولز آر اگین اے ٹول. وہ غلطی کر سکتا ہے، اس سے غلطی ہو سکتی ہے. ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ دیکھیں اس سے غلطی نہیں ہو سکتی ہے. میں نے چیٹ جی پی ٹی کا یوز جب جتنی دفعہ بھی کیا ہے، بہت دفعہ اس میں غلطیاں بھی ہوتی ہیں. تو ایک جو فزیکل ٹیچر ہوتا ہے نا، یہ ایک بندہ جو پرسنل آپ دیکھیں جو ایک ٹیچر کے اس کے اوپر پراپر ایک آپ اس کو کہہ لیں کہ کیلیپر کے اوپر آتا ہے. آپ دیکھیں اس کا ایک ایکسپیرینس ہوتا ہے نا پورا. وہ مختلف اسٹوڈنٹس کو جب پڑھاتا ہے، وہ مختلف اسٹوڈنٹ سے جب انٹریکشن کرتا ہے تو اس کو پتہ چلتا ہے کہ کس کو کون سی بات کس طریقے سے مجھے سمجھانی ہے. تو میں نہیں سمجھتی کہ استاد کبھی بھی جو ہے نا، آپ کے اے آئی ٹولز آپ کے استادوں کو ریپلیس کر سکتے ہیں. استاد کی جو ایک اہمیت ہے، ان کی جو ایک ویلیو ہے معاشرے میں، وہ رہے گی ہمیشہ. جی ناظرین، میں عائشہ کی بات سے تائید کروں گی. جیسے کہ عائشہ نے کہا کہ ٹیکنالوجی کا آپ بہتر استعمال کر سکتے ہیں، اسے اپنے کاموں کے لیے یوز کر سکتے ہیں. اساتذہ ہوں، طلباء ہوں، کوئی بھی پروفیشنل ہو، اپنی فیلڈ کے مطابق وہ ٹولس کو یوز کر کے اپنے کام کی ایفیشنسی بڑھا سکتے ہیں، اپنا ٹائم سیو کر سکتے ہیں. لیکن وہ ان کا الٹرنیٹو نہیں ہو سکتے، وہ ایز اے اسسٹنٹ آپ کے لیے کام کر سکتے ہیں. عائشہ یہ بتائیے گا کہ ہم نے بات کر لی ٹیکنالوجی کے ڈفرینٹ فیلڈ کے لوگوں کے لیے. کیا ٹیکنالوجی صرف ہمارے جو ایڈوانسڈ یا ڈیولپ سٹیز ہیں ادھر تک ہی اویلیبل ہے، یا اس جدید دور کی ٹیکنالوجی سے، اے آئی ٹول سے ہمارے جو دیہی علاقے کے طلباء ہیں جن کی رسائی نہیں ہے شہر کے اچھے اسکول یا کالجز یونیورسٹی تک، وہ بھی آن لائن اس ٹیکنالوجی سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں اور اپنی اسٹڈی کو یا ٹیچر اپنی تدریس کو بہتر بنا سکتے ہیں؟ آپ اس کے بارے میں کیا رائے رکھتے ہیں؟ جی بالکل، مس سمیرا بالکل ٹھیک کہہ رہی ہیں کہ دیہاتی علاقے جو ہوتے ہیں، یا پھر جس طرح اگر میں کرنٹلی آپ کو اپنے شہر کی بھی ایک ایگزامپل دوں، تو آبویسلی دیکھیں یہاں پر ایشوز تو ہوتے ہیں کہ چیزوں کی رسائی آپ کو اتنی آسانی سے نہیں ہوتی جتنی آپ کو ڈیولپ سٹیز میں ہوتی ہے. لیکن دیکھیں اگین یہی بات آتی ہے کہ آن لائن لرننگ جو ہے نا ہماری زندگی میں یہ ایز تو پیدا کرتا ہے کہ آپ آن لائن فورمز کے تھرو آپ اپنی لرننگ کو انہینس کر سکتے ہو. اس کے لیے پھر یہی ہے کہ آپ کو آن لائن فیسیلیٹیٹرز ملیں گے، ان کی اگر آپ کو اویلیبلٹی ہوتی ہے تو آپ ان کے تھرو چیزوں کو سیکھ سکتے ہو. لیکن آبویسلی وہی بات آتی ہے کہ یہ تو جو ہے ایک بہت بڑے پیمانے پہ ایک چیز ہونی چاہیے نا، کہ ابھی جیسے ماشاء اللہ ریحان اسکول اتنا جلدی جو ہے وہ ایکسپینڈ کر رہا ہے. کراچی میں اس کے 2 کیمپسز کھل گئے ہیں، اسلام آباد میں ہے، ابھی سننے میں آیا ہے کہ اور شہروں میں بھی ہو رہے ہیں، ہمارے کوئٹہ جیسے شہر میں بنے ہیں. تو اسی طرح میں سمجھتی ہوں کہ آہستہ آہستہ اگر اس کی ایکسپینڈیشن ہوگی، چاہے ریحان اسکول ہے یا چاہے آنے والے وقت کے اندر کوئی بھی اے آئی پلیٹ فارم ہے، تو یہ تو آبویسلی ہیلپ آؤٹ کرے گا. آن لائن لرننگ تو ولیجز کے اندر بیٹھ کے بھی ہو سکتی ہے، کیونکہ میرا نہیں خیال ہے کہ اب نیٹ کی ایکسیس کسی بھی علاقے میں ایسا ہے کہ نہیں ہے، وہ تو آپ کے پاس موجود ہے. لیکن اگر آپ کو کسی اچھے فورم کی ضرورت ہے، کسی ایسے پلیٹ فارم کی ضرورت ہے جہاں آپ جا کے فزیکلی کر سکتے ہو، تو وہ یہی ہے کہ پھر اس پہ ٹائم ٹیکنگ پروسیس ہے، وقت لگے گا، چیزیں بہتری کی طرف انشاءاللہ جائیں گی.
جی عائشہ، بالکل ٹھیک ہے آپ نے۔ اچھا عائشہ، جہاں تک یہ اے آئی ٹولس کو سیکھنے کی بات ہو رہی ہے، یا آن لائن کلاسز لینے کی، اسکل سیکھنے کی بات ہو رہی ہے، یہ ساری باتیں تو ٹھیک ہو گئی۔ ہم نے یہ بھی بتا دیا کہ یہ فائدہ مند ہے اور سب کو سیکھنی چاہیے۔ یہ بتائیے گا کہ ٹیکنالوجی کے استعمال میں سب سے بڑا چیلنج کب آ جاتا ہے آپ کے خیال میں؟ کیونکہ ہم پاکستان ایک ڈیولپنگ کنٹری میں رہتے ہیں، یہاں پہ انٹرنیٹ کا کتنا رول ہے اس ٹیکنالوجی کے سیکھنے میں؟ ایک اسٹیبل اور اچھا انٹرنیٹ کنیکشن اگر کسی کے پاس ہو تو وہ اس فیلڈ میں کافی اچھا ایکسیس کر سکتا ہے، لیکن اگر کسی کے پاس بار بار انٹرنیٹ کنیکشن ہی جو ہے وہ ڈسکنیکٹ ہوتا رہے یا سگنل ویک ہو، تو پھر وہ چیلنج ہو سکتا ہے اس کے لیے یا نہیں؟ اوبویسلی دیکھیں ہر چیز کے ساتھ اس کے چیلنجز تو ہیں ہی ہیں، کوئی بھی چیز آپ کر لو نا زمانے میں، آپ دیکھو وہ تو ہے ہی ہیں۔ اب اوبویسلی ایک اچھا انٹرنیٹ کنیکشن ہونا وہ تو بہت امپورٹنٹ ہے، اگر وہ نہیں ہوگا تو اوبویسلی آپ کو کام کرنے میں آسانی نہیں ہوگی۔ اور پھر آپ یہ دیکھیں نا، آپ اگر ایک چیز کر رہے ہیں، جیسے اب ہم لوگ کرتے ہیں آن لائن، ہم اپنا ٹاسک کرتے ہیں، ہم ان کو پورٹل کے اوپر ڈالتے ہیں، سم ٹائمز ہمیں کتنی پرابلم ہوتی ہے نا، جب کبھی ہمارا لائک کوئی پرابلم ہو رہی ہوتی ہے، نیٹ کا پیچھے سے کنیکشن سرور ڈاؤن ہو جاتا ہے، تو ہم لوگ ٹاسک کو اپلوڈ نہیں کر پا رہے ہوتے، ہمیں ایک چھوٹا سا کام کرنے میں وہ جو ایک 5 منٹ کا کام ہوتا ہے ہمیں گھنٹہ لگ جاتا ہے، تو وہ چیز ایک آپ کو فرسٹریٹ تو کرتی ہے۔ تو اوبویسلی انٹرنیٹ کنیکشن کا اچھا ہونا تو بہت ضروری ہے، اور میں یہ سمجھتی ہوں کہ آگے آگے زمانے میں ابھی جس طرح اسٹرانگ فائبرز آ گئے ہیں، بہت انٹرنیٹ کے اندر بھی تو آپ دیکھیں بہت زیادہ کریٹیوٹی آ گئی ہے نا، تو میں سمجھتی ہوں اس کو اور بہتری کی طرف لے کر جانا چاہیے، کیونکہ ہر پلیٹ فارم کے لیے، چاہے وہ کسی بھی قسم کا پلیٹ فارم ہے نا، انٹرنیٹ کنیکشن اچھا ہونا تو بہت ضروری ہے۔ جی بالکل صحیح کہا آپ نے عائشہ۔ جب تک اسٹیبل انٹرنیٹ کنیکشن نہیں ہوگا، آپ کی آن لائن جو لرننگ کا پروسیس ہے وہ سلو ہو جائے گا، ڈسکنیکٹ ہو جائے گا۔ کیونکہ اگر ایک بالکل ٹیچر سے آپ کلاس لے لیں اور آپ ڈسکنیکٹ ہو گئے ہیں، ٹھیک ہے ریکارڈڈ لیکچر کی بھی سہولت آج کل موجود ہے، لیکن جو ایک آن لائن لرننگ ہوتی ہے آپ اسی ٹائم کراس کوشچن کر سکتے ہیں، اپنے کلاس فیلو سے سیکھ سکتے ہیں، وہ ظاہر ہے کہ اسے ڈسٹرب ہوتی ہے۔ تو ایک اسٹیبل کنیکشن ہونا بہت ضروری اور ہے۔ وہ ایون آپ اس میں یہ دیکھیں نا کہ اگر آواز بھی آپ کو کلیئر نہیں آتی تو وہ بھی آپ کو چیز فرسٹریٹ کرتی ہے، آپ کو اپنے فیسیلیٹیٹر کی آواز نہیں آ رہی یا ان تک آپ کی آواز نہیں پہنچ رہی، تو یہ ساری چیزیں تو یہ پھر ایسے بیریئرز ہیں نا جو آپ کی جو ہے وہ سیکھنے کے پروسیس کے اندر جو ہے نا وہ ایک ویکنیس کریٹ کریں گے۔ بالکل عائشہ، سنڈ میں ایسے بھی ہوتا ہے، ہم نے کسی سوشل میڈیا پہ اپنا کوئی بھی ٹاسک اپلوڈ کرنا ہے تو سلو انٹرنیٹ کنیکشن کی وجہ سے ہم پھر گھنٹوں بیٹھے رہتے ہیں کہ اب کیا کریں۔ بالکل کبھی ہمارے انٹرویو نہیں اپلوڈ ہو رہے ہوتے، تو کبھی یہ سیشن کیونکہ لمبے ہوتے ہیں ان کو بھی لوڈ کرنا مسئلہ کرتا ہے۔ تو جب تک اچھا کنیکشن ہو، کافی مسائل سامنے آتے ہیں۔ جب ہم سوشل میڈیا پہ اپنی ٹاسک اپلوڈ ہی نہیں کر پائیں گے تو پورٹل پہ سبمٹ کیسی ہوگی؟ تو یہ سارے پرابلم پھر اس کے ساتھ ساتھ جڑ جاتے ہیں۔ اچھا عائشہ، یہ بتائیے گا کہ جو والدین ہیں وہ بچوں کی ٹیکنالوجی کے استعمال میں کیسے ہیلپ کر سکتے ہیں اور کیا کردار اثر کرتے ہیں؟ کیونکہ ہر چیز کا ہم نے پہلے بات کی کہ ہر چیز کے کچھ پازیٹیو اسپیکٹ ہوتے ہیں، کچھ نیگیٹو بھی ہوتے ہیں۔ تو سملرلی ٹیکنالوجی کے استعمال میں بھی اس کے پازیٹیو اسپیکٹس ہیں تو نیگیٹیوٹی بھی ہے۔ تو والدین کس طرح اپنے بچوں کی ہیلپ کر سکتے ہیں کہ اس کے پازیٹیو جو ہے نا اسپیکٹ اس کے اوپر زور دے اور وہ بچوں کو نیگیٹیوٹی بھی بتائیں، کہ اگر آپ اس کا نیگیٹو یوز کریں گے تو اس کے مطلب کیا اثرات مرتب ہوں گے؟ بالکل مس سمیرا، دیکھیں پیرنٹس جو ہوتے ہیں نا دے آر دا بیسٹ مینٹورز آف دیئر چلڈرنس، تو ان کو تو لائف کے ہر اسپیکٹ میں بچوں کو گائیڈ کرنا ہی کرنا ہوتا ہے۔ جہاں تک ٹیکنالوجی کی آپ استعمال کی بات کر رہی ہیں، اوبویسلی اس کے بھی دیکھیں کچھ بیڈ اسپیکٹس تو ہیں، بچوں کو غلط ویب سائٹس جو ہیں مت یوز کرنے دیں، مت ان کو کھولنے دیں، بچوں کی نظر رکھیں کہ بچے کیا چیزیں اسکرول کر رہے ہیں، کیا چیزیں سرچ کر رہے ہیں، یہ بڑا امپورٹنٹ ہوتا ہے۔ دیکھیں پیرنٹس کو اپنا رول ہر جگہ پلے کرنا پڑتا ہے، آپ کا بچہ چھوٹا ہو بڑا ہو، ایون وہ ہمارے ماں باپ کہتے ہوتے تھے نا شادی ہو جائے گی تو ہم ذمہ داریوں سے آزاد ہو جائیں گے، ماں باپ بننے کے بعد آپ کو بھی پتہ ہے کہ کبھی ذمہ داریوں سے انسان آزاد نہیں ہوتا، تو بچوں کے اوپر اس چیز پہ نظر رکھنا بڑا امپورٹنٹ ہے، اور بچوں کو سب سے پہلے یہ کانفیڈنس دینا بڑا امپورٹنٹ ہے کہ بیٹا آپ کے دل میں جو بھی بات ہے آپ اپنے پیرنٹ سے شیئر کر سکتے ہو، آپ بلا جھجک اپنے پیرنٹ سے پوچھ سکتے ہو۔ اگر آپ، میں سمجھتی ہوں کہ ایز بینگ اے پیرنٹ اگر ہم ان کے بیسٹ فرینڈس بن جائیں گے نا، تو وہ دنیا میں دوست بنانا چھوڑ دیں گے، اور ایسے دوست بنانا چھوڑ دیں گے جو ان کو غلط گائیڈ کرتے ہیں، کیونکہ آپ نے بھی دیکھا ہوگا کہ دوستی کے نام پہ نا بڑے لوگ ایکسپلوئٹ کرتے ہیں آپ کو، تو یہ چیزیں ہیں کہ بچوں کو نا آپ یہ چیز سکھائیں کہ ٹیکنالوجی کا ایک صحیح استعمال جو ہے وہ کیا ہے،
آپ اپنی ایجوکیشنل پرپس کے لیے اس کو یوز کریں، آپ اس کو اپنے لرننگ پرپس کے لیے یوز کریں۔ آپ نے اگر کوئی انٹرٹینمنٹ یا کوئی کریٹیوٹی بھی کرنی ہے تو وہ بھی بیٹر طریقے سے ہو سکتی ہے، رادر دین بچے کو بالکل ان اٹینڈڈ چھوڑ دیا جائے کہ بچہ جو ہے وہ دل میں جو آئے وہ کرتا رہے۔ تو یہ چیز خود بھی تو دیکھیں نا، یہ پیرنٹس کا ایک غلط چیز ہوتی ہے نا، جو پیرنٹس اپنی وہ کہتے ہیں نا ایک ذمہ داری سے تھوڑا سا بیکورڈ ہو جاتے ہیں، پیچھے کی طرف بیک سٹیپ کر جاتے ہیں کہ نہیں ہم نے یہ چیز نہیں کرنی، تو وہ پھر اوبویسلی بچے کی پرسنالٹی کے اوپر ایک غلط امپیکٹ ڈالتا ہے نا۔ بچے ناسمجھ ہوتے ہیں، بچے ابھی اس ایج سے گزر رہے ہیں کہ ان کو اتنی اچھی نو ہاؤ نہیں ہے نا، تو ان کو بتانا تو obviously امپورٹنٹ ہے۔ پھر آپ دیکھیں وہی بات آ جاتی ہے کہ ہر چیز اپنے ساتھ گڈ اینڈ بیڈ دونوں کانسیکوینسز لے کر آتی ہے۔ اب ایکسیسو یوز آف لائک انٹرنیٹ کہہ لو، آپ سوشل میڈیا ٹولس کہہ لو، آپ لیپ ٹاپ کہہ لو، موبائل کہہ لو، آنکھوں کے لیے بھی تو خراب ہے نا۔ بچوں کی آئی سائٹ کتنی ویک ہو رہی ہے، تو پیرنٹس کو obviously گائیڈ تو کرنا پڑے گا اور ان کو چیک اینڈ بیلنس بھی رکھنا پڑے گا۔ جی عائشہ، بہت شکریہ، آپ نے آج کے شو کو جوائن کیا اور اپنی ویلیوبل انسائٹس تعلیم ٹیکنالوجی کے کردار کے بارے میں شیئر کیا ہمارے ناظرین کے لیے۔ آپ کا بہت شکریہ، انشاءاللہ پھر کسی نئے ٹاپک میں کسی نئے شو میں آپ کو مدعو کرے گی۔ آج تک کے لیے اتنا۔ بہت بہت شکریہ آپ کا بھی کہ آپ نے مجھے جو ہے وہ انٹرویو کے لیے شرف بخشا۔ اپنے بہت بڑی بات ہوتی ہے کسی کو انوائٹ کرنا، کسی آپ کا بھی ٹائم ہر بندے کا امپورٹنٹ ہوتا ہے۔ بہت بہت شکریہ آپ کا۔ جی تھینک یو ناظرین جنہوں نے آج ہمیں اس شو میں جوائن کیا۔ ناظرین، آج کے شو کا خلاصہ یہی ہے کہ تعلیم ٹیکنالوجی کا بہت اہم رول ہے، چاہے وہ طلباء ہوں، اساتذہ ہوں، کوئی بھی پروفیشنل ہو۔ تعلیم میں جو ہے وہ طلباء اور اساتذہ کے لیے ٹائم سیونگ کر رہی ہے اے آئی۔ اس کے علاوہ تعلیم کو سیکھنے کا جو عمل ہے اسے بڑا اس نے آسان بنا دیا ہے، پرسنلائزڈ کر دیا ہے۔ آپ اپنے لیول پہ جا کے کسی بھی آئی ٹول سے سیکھ سکتے ہیں اپنا کوئی بھی ٹاپک۔ اگر آپ سلو لرنر ہیں تو آپ بار بار ایک بات کو پوچھ سکتے ہیں، آپ 10 کلاس کے اسٹوڈنٹ ہیں تو آپ 2 کلاس کے لیول پہ جا کے اس سے بات کر سکتے ہیں۔ بالکل۔ لینگویج بیریئر بھی نہیں ہے، اگر آپ پختون ہیں، آپ پنجابی ہیں، سندھی ہیں، بلوچی ہیں، کسی بھی زبان میں، عربک، آپ کسی بھی زبان میں اپنی لوکل زبان میں بھی اس سے بات کر کے اپنا کانسیپٹ کلیئر کر سکتے ہیں۔ تو ٹیکنالوجی نے بڑا اہم رول پلے کیا ہے تعلیم میں، لیکن ٹیکنالوجی کو وائزلی یوز کرنا جو ہے وہ سب سے امپورٹنٹ ہے۔ اس کے لیے آپ کو ایک کنسسٹنٹ ہونا بہت ضروری ہے، سیلف ڈسپلن ہونا بہت ضروری ہے۔ اسی کے ساتھ ہم آج کا شو ریپ کرتے ہیں، ملتے ہیں پھر کسی نیکسٹ شو میں کسی اور اچھے اور مزیدار ٹاپک کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اپنا بہت خیال رکھیے گا، ٹیکنالوجی کو وائزلی یوز کیجیے گا، خوش رہیے گا اور سیکھتے رہیے گا۔ اللہ حافظ۔ اللہ حافظ۔